شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ روزانہ صرف 313 بار پڑھ لو۔ خدا کی قسم زندہ معجزات دیکھو گے۔ جو خواہش دل میں لاؤ گے پوری ہوگی۔ انشاءاللہ آج آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ جلدی مکمل ویڈیو دیکھو۔ محترم ناظرین، آج یہ وظیفہ کرنا مت بھولیں۔ وہ حاجت جو آج تک پوری نہیں ہوئی انشاءاللہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی بہترین وظیفہ لے کر۔ آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہ ہو سکی، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے، میرے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ آپ کی جائز حاجتیں جو ابھی تک پوری نہ ہو سکیں، کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئی ہیں، تو اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ نہ ہی اس چیز کی کوئی قید ہے کہ آپ نے اس کو فلاں نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ اس کو جب مرضی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت جب آپ کو فراغت ہو کر سکتے ہیں۔ باوضو یا بے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی قید نہیں، حتیٰ کہ عورتیں اپنے خاص دنوں میں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ جائز حاجات کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں۔ وہ کاروبار سے متعلق ہو سکتی ہیں، اولاد سے متعلق ہو سکتی ہیں، گھر میں خوشحالی سے متعلق ہو سکتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی جو حاجت ہو، آپ کی جو خواہش ہو، وہ انشاءاللہ یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کے بعد پوری ہو جائے گی۔ حاجت ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کسی کو پانا چاہتا ہے۔ کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا بھی آپ کی حاجت ہی کہلاتا ہے۔ ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنی محبت کو سب سے معزز، محصول اور عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور کھانے پینے کی نعمت پر اسی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی یہ گواہی دیتے ہیں تو ایک بار کمنٹ باکس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ ناظرین، اللہ نے انسان کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے ہدایت، نور اور نفس کو عیوب کے پاکیزہ کرنے کی دعوت دی۔ اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ مجرب، بہت ہی خاص اور اتنا جلدی اثر دکھانے والا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی برکت سے، اللہ کے حکم سے ہر وہ چیز آپ کو مل جائے گی جو آپ کی خواہش ہوگی۔ ناظرین، یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ جن لوگوں کو یقین نہیں آتا، جو کہتے ہیں کہ کسی عمل سے کچھ نہیں ہوتا، وہ میرے کہنے پر آج ایک بار یہ عمل کر کے آزما لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو جان رکھیے کہ ہم لوگوں کو جو بھی، جتنے بھی، جس مقصد کے لیے بھی وظیفہ بتاتے ہیں، ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ جس کو چاہے عطا فرما دے، جس کو چاہے نہ عطا فرمائے، کیونکہ سب کچھ اسی کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دیکھو، مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے، اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی بھی ذات ایسی نہیں جس سے ہم مکمل طور پر محبت کریں، اور اسی کے لیے ہی الوہیت، عبودیت، خشوع اور خضوع اور مکمل محبت لائق و زیبا ہے۔ انسان غور کرے تو اسے عدل و انصاف میں سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات ہی دکھائی دے گی، اور وہ یہ بھی دیکھے گا کہ کافروں اور گناہ گاروں پر بھی اس کی رحمت ہمیشہ جاری و ساری ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں۔
یہ غور و فکر انسان کو اللہ سے محبت پر ابھارتا ہے۔ محبت الہی سے مراد اللہ عز و جل کا قرب اور اس کی تعظیم ہے۔ اسی میں بندے کی سعادت اور کامیابی ہے۔ اپنے نفس، روح اور مال و دولت کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کر دینا، پھر ظاہری اور باطنی طور پر اس کی موافقت کرنا، پھر اللہ کی محبت میں ہونے والی کوتاہیوں کو جاننا، سمجھنا، الغرض آپ مکمل طور پر اپنے محبوب رب کے فرما بردار بن جائیں اور اپنے نفس کو اسی کی رضا کی خاطر وقف کر دیں اور اس کے ساتھ مسنون طریقے کے مطابق محبوب اللہ کی یاد میں دل لگائیں اور ہمیشہ اپنی زبان سے اسی اللہ کا ذکر کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حصول کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے اور اس عمل کی محبت جس کی بدولت تیری محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے پیار فرماتے ہیں ان کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دی ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے مبغوض یعنی ناپسندیدہ بندوں کی علامات بھی ذکر فرما دی ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو ان برے اوصاف سے بچائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے اور اپنے ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ ناظرین، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالی محبت جبکہ باقی 3 طرح کے لوگوں سے اللہ نفرت فرماتے ہیں۔ جن سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو ایسی قوم میں رہتا ہو جس قوم کے پاس کوئی شخص رشتہ داری اور قرابت کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر کچھ مانگنے آیا ہو اور وہ قوم ایسے شخص کو دینے سے انکار کر دے اور یہ شخص علیحدگی میں اس مانگنے والے کی اس طرح مدد کرے کہ اللہ تعالیٰ اور مانگنے والے کے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ تک نہ چلنے دے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کسی ایسے قافلے میں شریک سفر ہو کہ وہ قافلے والے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سو جائیں اور یہ شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آہو زاری اور کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو ایسے لشکر میں شامل ہو جس کو میدان کارزار میں شکست ہو گئی ہو لیکن یہ شخص بھاگنے کے بجائے سینہ سپر ہو کر آگے بڑھے، یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر فتح و نصرت اس کے قدم چومے۔ اور ناظرین، ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں اور پھر زمین میں اسے مقبول بنا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا میں دل لگانے سے روکے رکھتے ہیں، جیسا کہ تم لوگ بیمار بندے کو بیماری کے بڑھ جانے کے خوف سے پانی سے روکتے ہو۔ اور اللہ رب العزت جب کسی گھر والوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کے معاملات میں نرمی شامل فرما دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے آج کا جو عمل کرنا ہے اس عمل کو آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، نوٹ فرما لیجئے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، بے حد آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے کسی بھی وقت اول و آخر 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود ابراہیمی دوسرے درودوں کی بنسبت افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے اور اس کے صیغے تمام درودوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لیے اسی درود کا انتخاب فرمایا ہے،
لہٰذا نمازوں میں اور نماز کے باہر اس درود پاک کا ورد زیادہ افضل ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابن لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے تو فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے خود رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے؟ میں نے کہا ضرور دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پڑھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے یہ آپ بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح پڑھو۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ ناظرین، اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا۔ رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی۔ ہر قسم کے خوف، غم، مصیبت، پریشانی اور گناہوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ تو ناظرین، درود و سلام کے فضائل تو بے حد و بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ناظرین، وظیفے کے طریقہ کار میں آگے بڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 313 بار وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھنا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بے حد آسان عمل ہے، آپ اس کو چلتے پھرتے بہت ہی کم وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وہ حاجت جس کی نیت سے آپ نے اس عمل کو کیا ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور جب آپ نے دعا کرنی ہے، اپنی حاجتیں جو ہیں 1، 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 حاجتوں کی آپ نے بار بار دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی دعا کو انشاءاللہ رد نہیں کرے گا۔ جب وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھیں گے تو اللہ پاک اپنے اس کلام کے صدقے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بالکل فی سبیل اللہ آپ کو عمل بتائے جاتے ہیں۔ آپ خدا کے لیے ان سے فائدہ حاصل کیا کریں، تاکہ جتنے لوگوں تک مزید یہ پیغام پہنچے اتنے ہی زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر انسان کسی نہ کسی حاجت پورا ہونے کا طلبگار رہتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ ہر انسان خوشحال نہیں ہے، کسی نہ کسی کو کسی نہ قسم کی پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہانہ ہے۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں۔ اس وظیفے کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے رہا کریں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ والو، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہتے ہیں کہ نمازی بن جاؤ تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔
اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز جو 5 وقت کی نماز ہے اس کی عادت بنا لیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے کی جو 2 رکعتیں ہیں، جو سنتیں ہیں، دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے افضل ہیں۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس آیت کی روشنی میں نماز کا سب سے اہم فلسفہ یاد خدا ہے، اور یاد خدا ہی ہے جو مشکلات اور سخت حالات میں انسان کے دل کو آرام اور اطمینان پہنچاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ یاد خدا سے دل کو آرام اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، نماز سبب بنتی ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے اور اسے کبھی نہ بھولے، نافرمانی اور سرکشی کا راستہ نہ اختیار کرے، خشوع اور خضوع اور رغبت و شوق کے ساتھ اپنے دنیاوی اور اخروی حصے میں اضافے کا طلبگار ہو۔ اس کے علاوہ انسان نماز کے ذریعے ہمیشہ اور ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس کی یاد سے سرشار رہے۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے اور مختلف برائیوں سے منع کرتی ہے۔ سجدے کا فلسفہ غرور و تکبر، خود خواہی اور سرکشی کو خود سے دور کرنا اور خدائے وحدہ لا شریک کی یاد میں رہنا اور گناہوں سے دور رہنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے، پروردگار کی رضا اور خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے، نمازی محبوب ملائکہ ہے، نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے، نماز روزی میں برکت، بدن میں راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے، نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، نماز نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے، نماز قبر میں انسان کی مونس، اس کا بستر اور منکر نکیر کا جواب ہے، نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کا مقابلہ ہے، نماز پل صراط کا پروانہ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز حوروں کا مہر ہے اور نماز جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تمحید و تکبیر، تمجید و تقدیس اور قول و دعا ہے۔ دوستو، اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم دنیا داری کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دن رات پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام بن جائے، وہ کام بن جائے، لیکن جس نماز میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے ہم وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز، 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگ بھی اس خوبصورت دعا پر کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور اس خوبصورت دعا پر ہمیں زیادہ سے زیادہ آمین کہہ کر دعا کے امکانات زیادہ ہونے کا موقع مل سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔